قرآن پاک کی وہ 3 آیات جو آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو صرف ایک اسلامی بیان نہیں بلکہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی پوری زندگی ہی بدل دے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے دل بے چین رہتا ہے، نماز میں سکون نہیں ملتا، ہر چیز ہونے کے باوجود اندر سے خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ ہم دنیا کی ہر پریشانی کا حل تلاش کرتے ہیں، لیکن جس کتاب میں اللہ نے ہر درد کا علاج رکھا ہے، قرآن پاک کو ہم صرف رمضان تک ہی محدود کر دیتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی صرف 3 ایسی آیات پر بات کریں گے جو اگر دل سے سمجھ لی جائیں تو انسان کی سوچ، ایمان اور زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ صرف آیات نہیں، یہ اللہ پاک کا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو یہ ویڈیو کسی خاص وجہ سے دکھائی ہو۔ آیت نمبر 1، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹوٹ چکے ہیں، جو گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شیطان کی سب سے بڑی چال کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ صرف گناہ کرواتا ہے، بلکہ گناہ کے بعد انسان کو احساس دلواتا ہے اب تم بہت بڑے ہو چکے ہو، اب تم بہت برے ہو چکے ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اور یہیں سے انسان اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ سوچیں ہم کتنی بار گرتے ہیں اور کتنی بار ہمیں سنبھلنے کا موقع دیتا ہے اللہ پاک۔ اگر اللہ ہمیں چھوڑنا چاہتا تو ہماری توبہ کی توفیق ہی نہ دیتا۔ دل کو چھو لینے والی بات، کبھی رات کی تنہائی میں اللہ سے بات کر کے دیکھیں، روتے ہوئے صرف اتنا کہہ دیجئے گا یا اللہ میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ واللہ اللہ کبھی اپنے بندے کو دھتکارتا نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے معافی مانگنے سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ وہ رب ہے جو انتظار کرتا ہے کہ بندہ واپس آئے۔ ایک انسان گناہوں میں بہت آگے جا چکا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا تھا، حرام تعلقات اور بھی بہت کچھ، لیکن ایک دن اس نے سچے دل سے سجدہ کیا اور اللہ سے معافی مانگ لی۔ آج وہی شخص دوسروں کو دین کی طرف بلا رہا ہے۔ کیونکہ اللہ کی رحمت گناہوں سے بڑی ہے۔ اگر آپ ڈپریشن میں ہیں، اگر آپ کو لگے کہ آپ ختم ہو چکے ہیں، تو یاد رکھیں جب تک سانس ہے تب تک اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ آیت نمبر 2، اللہ پر بھروسہ کرو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج انسان ہر چیز پر بھروسہ کرتا ہے، پیسوں پر، نوکری پر، لوگوں پر، لیکن اللہ پر یقین کمزور ہو گیا ہے، اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں توڑ دیتی ہیں۔ توکل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے میں پوری کوشش کروں گا لیکن دل میں صرف اللہ پر بھروسہ رکھوں گا۔ آج نوجوان بے چینی کا شکار کیوں ہیں؟ کیونکہ مستقبل کا خوف، رزق کا خوف، لوگوں کا خوف دلوں کو کمزور کر چکا ہے۔ لیکن جس بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اسے دنیا کا کوئی طوفان نہیں گرا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ لوگ گھبرا گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، اور پھر اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، جہاں دنیا کے راستے بند ہو جاتے ہیں وہاں اللہ نئے راستے کھول دیتا ہے۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار کا ناکام ہو گیا ہے، لوگ ساتھ چھوڑ گئے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کی پلاننگ آپ کی پلاننگ سے بہتر ہے۔ کبھی کبھی دیر ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 3، دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔
सुन लो, अल्लाह की याद ही दिलों का सुकून है। आज दुनिया सुकून तलाश कर रही है सोशल मीडिया पर, म्यूजिक में, रिश्तों में, पैसों में। लेकिन फिर भी अभी डिप्रेशन बढ़ता ही जाता है। क्यों? क्योंकि दिल को जिस मकसद के लिए बनाया गया, हम उसको भूल चुके हैं। दिल में उतर जाने वाली बात। दिल एक अजीब चीज है। ये दुनिया से वक्ती खुशियां तो ले लेता है, लेकिन हमेशा का सुकून सिर्फ अल्लाह से लेता है। इसीलिए जब बंदा कुरान सुनता है, तहज्जुद में रोता है या सजदे में अल्लाह से बात करता है, तो दिल हल्का हो जाता है। कभी गौर किया है आपने, गुनाह के बाद दिल में अजीब अंधेरा महसूस होता है, और एक सच्ची नमाज के बाद दिल हल्का लगता है। ये अल्लाह का इशारा होता है कि असल सुकून सिर्फ उसकी याद में है। आज इसे सिर्फ 3 काम शुरू करें। रोज 10 मिनट कुरान तर्जमे के साथ पढ़ें। हर नमाज के बाद 1 मिनट अल्लाह से बात करें। सोने से पहले इस्तग़फ़ार जरूर करें, वल्ला आप अपने दिल में तब्दीली महसूस करेंगे। दोस्तों, कुरान सिर्फ तिलावत की किताब नहीं, ये हदीस है, ये शिफा है, ये ज़िंदगी बदलने वाली किताब है। आज हमने सिर्फ 3 आयत सुनी, लेकिन अगर इन पर अमल कर लिया जाए तो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना, अल्लाह पर भरोसा रखो। दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में तलाश करो। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो इसे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होऊंगा। अल्लाह हम सब को कुरान से सच्चा ताल्लुक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना